بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 2 دن پہلے مریم نواز صاحبہ نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ان کی پیشی تھی، اس کے بعد باہر آ کے جو بات کی، تو ظاہر ہے وہ بہت مطلب ہے کہ ایسی بات تھی کہ جو جس نے کافی ہلچل مچائی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کافی عرصے کے بعد پریسائسلی اس دفعہ پھر انہوں نے جو آؤٹ گوئنگ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جناب فیض حمید صاحب، ان کے اوپر فوکس کیا اور ان کے اوپر ایک اٹیک کیا جو کہ بڑا ریتھل اٹیک کیا ان کے اوپر۔ تو اس کے متعلق اس کے بعد میں نے آپ کو یاد ہے کہ اس دن جب ویڈیو کی تھی تو اس میں بتایا تھا کہ جی انہوں نے تو اب اٹیک کر دیا، اب دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کہ کس طرح کا رسپانس آتا ہے، ڈائریکٹ رسپانس آتا ہے، کوئی انڈائریکٹ رسپانس آتا ہے۔ تو اس کے اوپر بات کروں گا ابھی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی مسئلے کے اوپر کہ اس کا پارٹی کے اندر کیا امپیکٹ ہے، پارٹی کے لوگ کیا کہتے ہیں، تو وہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ تو اس لحاظ سے میں نے سوچا کہ آپ سے میں مختصراً اس کے اوپر بات کر لوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، جس وقت مریم صاحبہ نے باہر آ کے بات کی، اور وہ ساری ڈیٹیل میری پہلے وی لاگ میں موجود ہے کہ مریم صاحبہ نے کیا بات کی پریسائسلی۔ میں اگر میں آپ کو صرف یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ انہوں نے جنرل فیض کو، اور جب وہ سیکنڈ ان کمانڈ تھے آئی ایس آئی میں، کہ جی انہوں نے اس دوران مطلب ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی، اور جو میاں صاحب کو جو سزا ہوئی اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑا، اور اسی لحاظ سے باقی جو بھی بعد میں ہوتا رہا سیاست میں، ہر چیز کو مطلب ہے انہوں نے کنیکٹ کیا کہ جنرل فیض، اور انہوں نے جنرل فیض کو کہا کہ ہی از دا اونلی پرسن، اور انہوں نے انسٹیٹیوشن کی بات کی کہ ادارے سے ہمارا کچھ ایسا نہیں ادارہ ہے۔ سو انہوں نے ایک انڈیویجول کی بات کی اور انسٹیٹیوشن کو ایک الگ کرنے کا ایک امپریشن دیا۔ اچھا، اس کے اوپر پہلی بات تو یہ کہ یہاں ویسے یہ بتا دوں کہ 2 دن پہلے یا کل کی بات ہے شاید، جنرل شعیب کی طرف سے جنرل امجد شعیب جو ہیں ریٹائرڈ جنرل ہیں، ان کی میں ایک وی لاگ سن رہا تھا، تو مجھے لگا کہ شاید یہ دوسری سائڈ کا ایک رسپانس ہے، اور ظاہر ہے جس میں انہوں نے جو شوکت صدیقی صاحب جو جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جن کو ان کی ایک تقریر جو انہوں نے کی تھی وہی کہ جی آئی ایس آئی کی انٹروینشن سے، ان کے انٹرفیئرنس سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچز بنتے ہیں، ان کے انٹرفیئرنس ہے جوڈیشری کے اوپر، اس طرح کی جو بات کی تھی، اور جو مریم نے اپنی پٹیشن میں بھی بات کی، اور پھر اپنی اس پریس کانفرنس میں بھی بات کی جو پریس ٹاک تھی ان کی میڈیا سے۔ تو جنرل شعیب نے تو خیر ان کو ٹوٹلی وہ کہا کہ سب کچھ غلط ہے، انہوں نے جھوٹ کہا کہ سب کچھ جھوٹ ہے، اور انہوں نے بلکہ شوکت صدیقی صاحب کے حوالے سے بھی کہا کہ یہ بات انہوں نے تسلیم کی کہ وہ جنرل فیض جس وقت وہ ڈپٹی تھے، مطلب ڈی جی سی تھے وہ اس آئی ایس آئی میں، تو اس وقت وہ ملنے گئے تھے، شاید 1 یا 2 دفعہ ملنے گئے تھے، اور ان کا لیکن ملنے کا مقصد بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا، اور اس میں کوئی اس قسم کی وہ کہہ رہے تھے بات نہیں تھی۔ سو انہوں نے ٹوٹلی اس ایسپیکٹ کو ڈینائی کیا۔ جو شوکت صدیقی صاحب نے جو جوڈیشل کونسل کے سامنے بات کی تھی وہ تقریباً وہی تھی جو مریم صاحبہ والی بات تھی۔ اچھا، اب اس کے اوپر جیسے ہی اب ریئیکشن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کا کیا ریئیکشن آیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جس دن مریم صاحبہ نے یہ بات کی تو اس دن ظاہر ہے یہ چیز ایسی تھی کہ جو ہیڈ لائنز بنا رہی تھی، جس کی وجہ سے بہت بڑی ڈسکشن مطلب کہ ہو رہی تھی، اور زیادہ مزید ڈسکشن اس کے اوپر ہو سکتی تھی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ مریم نے، میرا خیال ہے کہ جس وقت یہ پریس کانفرنس کی وہ 12-1 بجے کا ٹائم ہوگا، اب مجھے پریسائسلی ٹائم ایگزیکٹ کا نہیں پتہ، لیکن یہ 12-1 بجے کا ٹائم تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہیئرنگ کے بعد نکلی تو انہوں نے یہ بات کی، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے 2-3 گھنٹے کے بعد، 2 یا 3 گھنٹے کے بعد کوئی 4-5 بجے کے درمیان آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک فارمل اناؤنسمنٹ آ گئی، اور وہ ٹاپ لیول کی جو پوسٹنگ ٹرانسفرز تھیں جنرلز کی، 3 اسٹار جنرلز کی، لیفٹیننٹ جنرلز کی، وہ وہاں پہ ایک اناؤنسمنٹ آ گئی، اور اس میں جنرل فیض حمید صاحب کو انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی سے ٹرانسفر کر کے ان کے لیے نیو اپوائنٹمنٹ کہ وہ اب کور کمانڈر پشاور ہوں گے۔ اب یہ جس قسم کی باتیں وہ کر رہی تھیں مریم صاحبہ،
اور اگر وہ باتیں ظاہر ہے صحیح تھیں، اور اگر ان کا فرض کریں جو مقصد تھا کہ جو میں نے آپ کو اس سے بتایا تھا کہ میری ذاتی رائے میں ظاہر ہے پولیٹیکل ایک جو مقصد ان کا یہ تھا کہ آپ ظاہر ہے کہ آپ جنرل فیض کو آپ آئسولیٹ کریں پورے فوج سے، پورے اسٹیبلشمنٹ سے، اور ان کے اوپر اٹیک کر کے تو ان کو ظاہر ہے کنٹروورشل بنا دیں، اور یہ جب کنٹروورشل بن جائیں گے تو پھر ان کا میری ذاتی رائے میں، یہ میری رائے ہے کہ جی یہ ان کا پولیٹیکل ایک مقصد ہو سکتا تھا کہ تاکہ نیکسٹ ایئر جب نومبر میں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا وقت ہوئے تو ان کو اس طرح کی اس جنرل فیض کی تاکہ اپوائنٹمنٹ ممکن نہ ہو سکے۔ اب خیر وہ تو اس وقت فیصلہ ہوگا، کیا فیصلہ ہوتا ہے اور اس وقت پرائم منسٹر کیا فیصلہ کرتے ہیں، وہ تو ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن مریم صاحبہ کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے بعد جو اپوائنٹمنٹ ملی جنرل فیض کو، وہ اپوائنٹمنٹ بہت اہم اپوائنٹمنٹ ہے۔ ایک تو وہ جو بنیادی وہ کہتے ہیں، حالانکہ قانون میں نہیں لکھا ہوا، کوئی رولز میں بھی نہیں لکھا ہوا، لیکن ایک اسٹیبلش نارمز ہیں کہ جی جنرلی موسٹلی ٹریڈیشنلی آرمی چیف اس کو بنایا جاتا ہے ان جنرلز میں سے جن جنرلز کو جو ہے جنہوں نے کور کو مطلب کسی نہ کسی کور کو کمانڈ کیا ہوتا ہے۔ تو چونکہ لیفٹیننٹ جنرل جب بنے جنرل فیض، یہ پہلے یہیں پہ تھے، ڈی جی سی تھے، تو جب ان کو ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا گیا یہاں پہ پروموٹ کر کے، اس کے بعد انہوں نے ظاہر کمانڈ نہیں کی تھی۔ تو ابھی کمانڈ کا ملنا ایک تو ان کی اپنے اس کمپٹیشن کے لیے زیادہ اہم ہو گیا کہ اب وہی جو 3-4 لوگ ہوں گے ٹاپ کے جو جن کو آرمی چیف کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا، ایک تو اس کے لیے، لیکن ایون ادروائز میں آپ کو بتاؤں کہ فوج میں اگر آپ نے کسی کو فرض کریں کہ لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا تو اس کو کہاں کہاں پوسٹنگ دی جاتی ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور وہاں پہ بھی ذرا سول سروس میں، سول میں کچھ جس کو ہم ویسے عرف عام میں کھڑے لائن پوسٹیں کہتے ہیں، تو فوج میں بھی ایسی ہوتی ہیں پوسٹیں، ان امپورٹنٹ پوسٹیں یا کھڑے لائن پوسٹیں، آپ جو مرضی کہہ لیں، کہ اگر جس کے کیریئر کو تھوڑا سا آپ نے روکنا ہو یا اس طرح کی کچھ چیز ہو تو اس کو آپ ان ان امپورٹنٹ پوزیشن کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ لیکن جنرل فیض کو جو پوزیشن ملی دیٹ از ویری امپورٹنٹ، ایک تو کور مل گئی ان کو، اور پھر چونکہ وہ آئی ایس آئی میں رہے، افغانستان میں بھی آپ کو پتہ ہے جس قسم کی چینجز آئیں، تو اب جس طرح کی پرائم منسٹر نے یہ بھی بات کی کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ افغانستان میں، سو افغانستان آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح زیادہ چونکہ اس کا اس افغانستان کے لحاظ سے پشاور کور جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہاں پہ جو افغانستان کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں، اور پھر اگر ان کا کوئی امپیکٹ آتا ہے اور کوئی نیگیٹو امپیکٹ خاص طور پہ اگر آتا ہے تو اس لحاظ سے یہ کور بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو جواب ملا، جو رسپانس ملا، تو وہ ابھی تک یہ جو انڈائریکٹ رسپانس اسٹیبلشمنٹ کا، اور ود ان فیو آورز آف مطلب کہ جب انہوں نے مریم صاحبہ نے وہ جو پریس بریفنگ دی تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو مطلب ہے کہ ایک امیجیٹ جو ایک ٹارگٹ یا ایک ایکسپیکٹیشن کی جا سکتی تھی کہ جی ان کا جو مقصد، وہی والی میں بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کنٹروورشل کر دیں تاکہ ان کو کوئی اچھی پوزیشن کے لیے کنسیڈر نہ کیا جا سکے، یہ وہ کوئی میرا نہیں خیال کہ وہ نلیفائی ہو گیا۔ اب ٹھیک ہوا غلط ہوا یہ ہر ایک کا اپنی ججمنٹ ہے، اپنا ڈیسیژن ہے، جو مرضی جس طرح سے مرضی سوچ لے۔ تو اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ شیخ رشید صاحب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں تو اسپوکس مین ہوں جی ایچ کیو کا، وہ تو عام طور پہ کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کل بھی اور 2 دن سے لگاتار انہوں نے اس مسئلے کے اوپر بات کی، اور انہوں نے مریم کو ایک تو حالانکہ مریم نے، میں نے جیسے کہا کہ مریم تو ایک شخص کے اوپر ٹارگٹ کر رہی تھی، ظاہر ہے یہ ایک اسٹریٹجی ہوگی ان کی بھی، ہر ایک کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ ایک شخص کے اوپر ٹارگٹ کریں اور اپنے آپ کو ڈسٹینس کریں کہ جی باقیوں سے، اور ایک امپریشن دیں کہ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا انسٹیٹیوشن، مطلب فوج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن شیخ رشید صاحب نے وہی بات کی کہ فوج کے اوپر دیکھیں اٹیک کیا، اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر بھی
ظاہر ہے اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے. سو وہ ایک میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ویسے ایک جب پہلے بھی نواز شریف صاحب نے بھی جب پہلے 2 لوگوں کا چونکہ نام لیا جاتا تھا، آرمی چیف اور DGISI کا، تو پھر جب آپ ڈائریکٹلی اس طرح بات کرتے ہیں تو جو ہمارا تجربہ ہے، جو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کی پوزیشنز کے اوپر کسی بندے کی بات کریں اس طرح کی، اور پھر آپ اس کو کہیں ڈیٹیچ کر دیں. آپ کی نیت اگر صحیح بھی ہو، لیکن جو انسٹیٹیوشن جو ہے جنرلی یہ ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، اور وہ آپ مشرف صاحب کے کیس میں دیکھ لیں کہ جب ان کو سزا ہوئی اور جب ان کو باہر پھر انہوں نے ظاہر PMLN لیگ کے دور میں انہوں نے باہر ان کو بھجوا دیا. وہ دیکھیں وہ کیس تھا کہ اس میں تو کلیئر کٹ بڑی سب لوگ کہتے تھے، اور اوپنلی یہ باتیں چھپتی رہی اخباروں کے اوپر، ٹیلی ویژن ٹاک شوز کے اوپر، کہ حالانکہ مشرف نے ماشاء اللہ لگایا، باقی اور بہت سی چیزیں کی، سب کچھ، لیکن ان کی ریٹائرمنٹ کے باوجود اینڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جی وہ بہت ہی کنٹروورشل تھے فار ناٹ ون ریزن کہ ماشاء اللہ لگایا. پھر جو 9/11 کا فیصلہ تھا، جس طرح ڈرونز پاکستان میں ان کو اجازت دی، پھر اڈے دیے پاکستان کے، اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور پھر یہ لال مسجد کا آپریشن، اور پتہ نہیں کیا کچھ. سو اتنی زیادہ کنٹروورشل شخصیت ہونے کے باوجود، ریٹائرڈ آرمی چیف ہونے کے باوجود، وہ پاکستان میں مطلب ہے کہ اس کے سب چیزوں کے باوجود جو ایک میسج گورنمنٹ کو دیا گیا وہ یہ کہ جی کہ وہاں سے جو فوج ہے جنرلی وہ ان کو جو ایون ریٹائر بھی ہو جائے تو چیف کو اپنا چیف ہی مانتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو ہے کہ یہ جو مسائل ہو گئے ہیں نا کہ جی کس قسم کا کہ جی یہ ایکسپیکٹیشنز ہو سکتی ہیں، یہ اسٹریٹجی کا یہ کانسیکوینس، یہ رزلٹ ہو سکتا ہے. تو وہ آئی ڈونٹ نو وہ مریم صاحبہ کو ملا کہ نہیں، لیکن ایک بات ضرور ہوئی ہے کہ PMLN کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا بڑا ایک خاموش رسپانس ہے. ظاہر ہے پبلکلی بات نہیں کرتے لوگ، لیکن لوگ کلیئرلی اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں. میں آپ کو اپنے سورسز کے لحاظ سے کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ مریم صاحبہ نے جو بات کی اس کا پرویز رشید صاحب کو پتہ ہو اور اس کا میاں نواز شریف صاحب کو پتہ ہو، لیکن شہباز شریف ہو گئے، پھر خواجہ آصف ہو گئے، یہ شاہد خاقان عباسی ہو گئی، یہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ یہ ساری ہو گئی. ان کو اس چیز کا میری اطلاعات کے مطابق نہیں پتہ تھا کہ یہ کیا کچھ ہوگا، یہ کس قسم کا دھماکہ کر سکتی ہیں، اور وہ دھماکہ کیا کسی وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خودکش دھماکہ ہو جائے یا وہ کسی دوسرے کے لیے نقصان دہ ہوگا. اس کے بارے میں مطلب ہے کہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن کنفیوژن جو پہلے تھی میں آپ کو بتا دوں، اور جو رفٹس اب سامنے آ رہے ہیں، آدھو پارٹی یہ نہیں کہ کوئی پارٹی ایز سچ کہ 2 حصوں میں بٹنے جا رہی ہے اور 2 الگ الگ پارٹیاں بننے جا رہی ہیں، لیکن وہی جو پوائنٹ آف ویو جو ہے مریم صاحبہ کا پوائنٹ آف ویو اور شہباز شریف صاحب کا پوائنٹ آف ویو، اس میں ایک کلیئر کٹ سپلٹ آ گیا ہے. اور میجورٹی چونکہ پاکستان میں ہے، وہ پاکستان کے اندر سیاست کر رہے ہیں، ان کی گراؤنڈ ریالٹیز، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری ایک PMLN کے سینئر لیڈر سے بات ہو رہی تھی، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میاں صاحب اگر شاید پاکستان میں ہوتے تو اس قسم کے فیصلے، اس قسم کی بات شاید مریم نہ کرتی، بیکاز ابھی وہ دور ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز کا ان کو اندازہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ اس کا کس قسم کا امپیکٹ آ سکتا ہے. ڈسپائٹ بینگ بے شک پاپولر ہو PMLN، اس کے باوجود جو امپیکٹ آ سکتا ہے وہ امپیکٹ PMLN کے لیے بڑا ہی نیگیٹو اور خطرناک امپیکٹ ہو سکتا ہے. تو اینی ہاؤ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.